رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للہ. تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد آپ بیٹھ جائیں جی. مطلب آپ کے پیچھے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے نا، آپ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مطلب آپ کو ویڈیو چاہیے تھی تو ویڈیو بھیج دیتے، نہ آتے. تو آمنے سامنے آئے ہیں، آپ سارے کیمرے ہی پر توجہ رکھیں گے تو ہماری بات کون سنے گا؟ اب میری طرف دیکھیں آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کے گھر میں ہم سب حاضر ہیں اور اس محفل مبارکہ اللہ نے توفیق دی اور ہم آئے. سب سے پہلے تو اللہ ہمیں نیتوں اور ارادوں کا اخلاص نصیب فرمائے اور پھر اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. ہمارے صوفیہ کرام نے بہت زیادہ محنت کی تربیت انسانیت پر. قرآن و سنت سے بڑے خوبصورت موتی تلاش کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح کی. اہل تصوف فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے مفہوم کے لحاظ سے بڑی محکم ہیں، بڑی واضح ہیں، لیکن وہ انسان کا اور اللہ رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل رشتہ اور اس کا کل منشور اور دستور واضح کر دیتی ہیں. انہی میں سے ایک آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. پورے دین کا نچوڑ، اخلاقیات کا عروج، انسان کا دنیا میں آنا، یہاں وقت گزارنا، اچھے اعمال کرنا، اللہ کے رضا کا حصول، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا. نماز، قربانی، جینا، مرنا للہ رب العالمین. یہ اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. نماز بھی، قربانی بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، مسجد کی تعمیر بھی، کتاب و سنت پڑھنا بھی، اس کا پڑھانا بھی. حتیٰ کہ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں میں کبھی گھر نہ جاتا، کبھی بال بچوں کو نہ دیکھتا، کبھی ماں باپ کے پاس نہ جاتا. میں یہ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ رسول نے حکم دیا ہے.
یہ بھی رب رسول کی ڈیوٹی سمجھ کے، حکم سمجھ کے کرتا ہوں کہ اللہ رسول نے کہا ان کے حق ادا کرو۔ بہت زیادہ جگہوں پہ الجھنے سے نا ایک مختصر سی بات کہ جو بھی کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ جو غیر مخلص زندگی ہوتی ہے نا، یہ بندے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مخلص لوگوں کی زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے۔ اداکاری بندہ لمبی کر نہیں سکتا، وہ تھک جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو ہیں وہی ہیں، اندر بھی وہی ہیں باہر بھی۔ یہ دکھلاوا، یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ چاہا جانا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سیاسی، سماجی، فلانا تعارف فلانا تعارف، بیچاروں کو عادت پڑ جاتی ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی۔ وہ حضور سید عالم علیہ السلام کی محبت کی محفل بھی شوق سے نہیں سن پاتے، معاذ اللہ۔ نہیں، حضور کے نام کی محفل میں آ کے بھی ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا کہیں اسٹیج سے اعلان ہو جائے نا۔ اونچی گردن کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں۔ وہ خدا کے بندے، یہ تو محبوب کے نام کی محفل ہے، تو حضور کے نام کی محفل ہے، سرکار کے نام کا تذکرہ ہے۔ تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھے نہ دیکھے، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، رب و رسول تو دیکھ رہے ہیں نا۔ آپ کا جو اخلاص ہے، پھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں اور میری بات پر پورا غور کریں۔ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص، بیوی کو تھوڑے کپڑوں میں بھی گزارا کرنا پڑے تو کر لیتی ہے، تھوڑا خرچ بھی ملے تو وقت گزار لیتی ہے، سادہ گھر میں بھی ٹائم گزار لیتی ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرا خامد میرے ساتھ مخلص نہیں، خدا نہ خواستہ کہیں اور بھی نظر ہے، سارے دکھ سہ لیتی ہے، یہ والی بات آ جائے تو کہتی میرا نہیں گزارا ہوتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بیوی کپڑے نہیں دھو کے دیتی، بندہ کہتا ہے چلو دھوبی سے دھلوا لیتا ہوں، روٹی باہر سے کھا لیتا ہوں، کچھ نہیں۔ لیکن اگر اسے معاذ اللہ یہ پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ کہتا میرا ایک دن بھی نہیں نکلتا۔ اور میرے بھائی، اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا اگر اخلاص نہ ہو، گھر نہیں چلتا۔ اگر آپ مخلص نہیں ہیں، ہماری تصنع نے، ہمارے دکھلاوے نے ہمیں دور کر دیا ہے چیزوں سے، ہم آزمائش میں آ گئے۔ ہمارا یہ جو زبان کا لہجہ اور ہے اور ہمارے اندر کی خواہشات اور ہیں، ان چیزوں نے ہمیں خود تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے بڑے سارے دین کے جبوں میں دنیا دار دیکھے، اور بڑے بڑے بزنس کرتے ہوئے، بڑی بڑی دنیا داری کرتے ہوئے میں نے دیندار دیکھے۔ وہ دیندار تھے، اللہ اللہ کرنے والے، اگرچہ ان کا ظاہری حلیہ دینداروں جیسا نہیں تھا۔ اخلاص حسن ہے، مخلص ہو جانا ضروری ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل بھی تیری دنیا اور آخرت میں تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ مخلص ہو جائیں، زندگی اخلاص والی گزاریں۔ ہم جو کہیں پھر اس پر ہمیں تھوڑا سا نا ڈٹنا ہے۔ یہ جو بیماری لگ جاتی ہے نا تعریف کی، وہ حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، لکڑی کو جس طرح گھن کھا جاتی ہے نا، بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ اتنی خوشامد پسندی، اتنی خوشامد پسندی، ہمارا دل کرتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں، جو تعریف کرے وہ اچھے بڑا لگتا ہے۔ اپنی زندگی حقیقت پسندی والی گزاریں۔ اخلاص کا نور زندگی کے اندر طمانینت پیدا کرتا ہے، سکون لاتا ہے، اطمینان قلبی دیتا ہے۔ آپ تنہائی میں کوئی نیکی کریں، وہ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ آپ کسی کی خدمت کریں، آپ کا نام نہ اس میں آئے، وہ سکون دے گا۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا دل پریشان رہتا ہے، فرمایا جب کوئی نہ ہو تو مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا فرما دے۔ اٹھ نہ فریدا ستے آتے جھاڑو دے نہ مسیت، تو ستے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اخلاص کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں،
پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی، پھر تو لوگ چھپتے پھرتے ہیں، وہ شہرت سے چھپنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں، زندگی میں اخلاص لائیں، خلوص پیدا کریں۔ یار حد ہو گئی نا، بہن کے ساتھ نیکی کر کے بھی ہمارا دل کرتا ہے ہماری تعریف ہو، اپنے والد صاحب کو حج کرا کے گلی میں بتاتے پھرتے ہیں ابا جی نو میں کلیا، وہ بھائی تیرے ہی ابا جی ہیں نا، تو نہیں بھیجنا تھا، بتانے والی اس میں کون سی بات۔ میں ایک محفل میں حاضر تھا، احصال ثواب کی تقریب تھی، تو ایک صاحب نے کہا جی آپ یہ اعلان کر دیں اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں اپنے والد صاحب کی جانب سے 50,000 روپے مسجد میں دیتا ہوں۔ میرا اس فیملی سے ذرا پیار کا تعلق تھا، میں نے ان سے کہا کہ اعلان کر دوں کہ آپ ابا جی کے نام کا 50,000 مسجد میں دینے لگے، کہنے لگے اعلان کر دیں۔ تو میں نے کہا وہ جو ابا جی آپ کو دے گئے ہیں سارا وہ بھی اعلان کر کے دے گئے یا ایسے ہی دے گئے چپ کر کے؟ انہوں نے مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ یہ پلاٹ میرے بچوں کا، یہ دکانیں میرے بچوں کی۔ وہ میرے بھائی کچھ کسی جگہ تو اخلاص نظر آئے۔ اپنی طبیعت میں جب للہیت انسان لے آتا ہے اسے سکون ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی نیکی کر کے بھی تسلی پاتا ہے۔ لیکن بکھرے بکھرے خیالات، میرا تو نا ہی نہیں کیتا، میرا ذکر ہی نہیں کیا، فلانے نے دیکھو جی وہ نام نیکی نہیں کرتا، چھوڑ دے یار، اس سے تو پھر دکاندار ہو جائے گا بندہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے وہ رب کی بارگاہ میں، انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے، ان کی چاہت ہوگی کہ ہمیں اس کا اجر ملے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب انہیں فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا، میرے لیے تو کیا نہیں، انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کو تم نے یہ کام کیا۔ للہیت، دیکھیں یہ بات میں نے کیوں شروع کی، بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، آپ کو نام آتے ہیں ان کے؟ احد میں 70-72 لوگ شہید ہوئے، نام آتے ہیں آپ کو؟ اگر وہ نام بنانے کے چکر میں ہوتے نا کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے بتاؤ ملے گا کیا، تو پھر تو کام ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ڈیوٹی کی، اخلاص کے ساتھ ڈیوٹی کی، جانیں دیں۔ اسی میدان احد کے اندر حضرت انس بن نضر شہید ہوئے، اسی میدان احد میں جس کی آپ یاد منا رہے ہیں حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے۔ اپنا کام کر کے یہ لوگ، انہوں نے ڈیوٹی کی، ان کی زندگی تھی تو انہوں نے اسے اپنی ملکیت نہیں سمجھا، رب رسول کی ملکیت سمجھا، انہوں نے اللہ رسول کے نام کر دی زندگی۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی زندگی میں مقصد بنا لے، کوئی اپنی خدمات پیش کر سکیں، کوئی ڈیوٹی کر سکیں۔ اور میرے بھائی جب انسان کوئی کام کرنے کا تہیہ ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا، اور پھر کرتا ہے تو اس میں مخلص ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو اوپر اپنا نام لکھوا دیا، کس کو دکھا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ ایک جگہ دعا مانگنے کا وقت آیا تو مجھے انہوں نے نا پرچی لکھ کے دی کہ 1,500 قرآن پاک، 5 کروڑ درود پاک۔ تو میں نے دعا مانگ دی، میں نے کہا یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے۔ مجھے بعد میں کہنے لگے آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کہ کنوں دسنا ساجے، بولیں کس کو بتانا تھا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کیا پڑھا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیں یہ کس کو بتانا تھا؟ چلیں اگر کوئی تحدیث نعمت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں، وہ اس کی نیت ہے، لیکن یہ کس طرف چل نکلے، ہمارا مزاج کدھر نکل گیا؟ کوئی زندگی میں کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ سنو بخاری شریف، ایک بی بی میرے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ہاں جھاڑو دینے والے کی؟ یہاں تو امام خطیب کو کوئی نہیں پوچھتا، اور خادم مسجد وہ جھاڑو دیتی تھی۔ بیمار ہو گئی تو میرے کریم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس کا وصال ہو گیا اور صحابہ کرام نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر کہ ہم کیوں تکلیف دیں، دفن کر دیا، تو کریم نے آ کے پوچھا مجھے بتایا کیوں نہیں اس کا وصال ہو گیا تھا؟ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، تو نبی کریم نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا بناؤ صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔
اس لیے کہ کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، مسجد میں حاضری دیتی تھی نا، کوئی خدمت کرتی تھی۔ جب کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے، ساری زندگی بیٹھ کے پلاننگ کی ہم نے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا بھی خراب ہو گیا، فلانا بھی خراب ہو گیا۔ اور بھائی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی کام کر جاتے زندگی میں۔ یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں، چھوڑنا جو نہیں کر رہا، تو ہی کچھ کر، کچھ کریں، کوئی ڈیوٹی کریں۔ ہمارا مزاج نہیں ہے اخلاص، للہیت، اللہ رسول کی رضا، کام کرنا پھر اس کو چھپانا، اسے رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کر دینا جو اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادمہ رکھ کے دی تھی، کہا اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو وہ کنیز کہتی ہیں کہ میں تو آئی تھی نا سیدہ عائشہ کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن سیدہ کیا کرتی، وہ روٹی پکانے کے لیے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی کام کرنے کھڑی ہوتی تو میرا بھی کر دیتی، میں آئی ہوں خدمت کرنے۔ حالانکہ یہاں نا میں نے کچھ ایسے بھی عجیب لوگ دیکھے ہیں جن کا ڈرائیور پہلے گاڑی سے اترتا ہے، پھر آ کے صاحب کی دروازہ کھولتا ہے، پھر حضرت نیچے اترتے ہیں۔ وہ کیوں جی؟ پتہ چلے میرا ڈرائیور ہے، میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا مسئلہ صاحبزادوں کا بھی ہے۔ پیر صاحب کے صاحبزادے کا ٹیشو کسی کے پاس ہے، ٹوپی کسی کے پاس ہے، جوتا کسی کے پاس ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ صاحبزادہ میدان میں کام کرے، یہ بیچارہ کیسے کام کرے گا؟ جس کو اپنے جوتے خود نہیں پہننے آتے وہ کام کرے گا؟ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی مشقت کی ہو، جنہوں نے کوئی جدوجہد کی ہو، جن کو آگے بڑھنا آتا ہو، تھوڑی دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہوں، کبھی ایک وقت روٹی نہ بھی ملے تو گزارا کر لیتے ہوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدانوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں۔ تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ لیکن اگر طبیعت ہی نہیں ہے، بس وہ جی میں بڑا صاحب ہوتا ہوں، تو اس طرح تھوڑی کام ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ کہتی ہیں سارے کام اماں جی مجھے کر دیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک لینے آتا نا، دروازے پہ جب کوئی خیرات لینے آتا تو سیدہ مجھے فرماتی ہیں اسے دے آؤ دروازے۔ میں ایک دن عرض گزار ہوئی، میں نے کہا اماں جی یہ کام تو لوگ آگے بڑھ کے شوق سے کرتے ہیں کہ میرا پتہ چلے میں سخی ہوں، اور آپ باقی سارے کام میرے بھی کر دیتی ہیں، اور اس کام کی دفعہ آپ کہتی ہیں کہ آپ جائیں۔ تو کیا اخلاص کی خوبصورت تعلیم دی ہمیں ہماری ماں نے۔ سیدہ فرمانے لگیں جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، دعا دیتا ہے، اور جب تو اسے دے گی نا میری طرف سے تو رب کو تو پتہ ہے نا کون دے رہا ہے، وہ دعا بھی تجھے دے جائے گی، شکریہ بھی تیرا ادا کر جائے گی۔ میں چاہتی ہوں میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے لینا ہے، شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سگا بھائی اسے ضرورت پڑ جائے نا تھوڑے سے پیسوں کی تو اپنے بھائی سے نہیں مانگتا، وہ دور کسی دوسرے ضلع میں جہاں 2 گھنٹے لگتے ہوں وہاں ٹیلی فون کرتا ہے کسی دوست کو کہ تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بھئی تیرا بھائی بڑا آسودہ حال ہے، اس کے پاس بڑے وسعت اللہ نے دی، اس سے کیوں نہیں لیتا؟ تو کہتا ہے پہلے تو وہ بھابھی سے کہے گا نا، مشورہ لے گا، پھر وہ گلی محلے میں بتائے گا کہ اوہو دیکھو پھر یہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے، دینے ہیں کہ نہیں دینے، رسوائی کر دے گا۔ ہمیں اپنی تکلیفیں بتانی چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے دکھوں کا اظہار کرنا بند کر دیا، لوگ اپنے دروازوں کے اندر دروازے بند کر کے رو لیتے ہیں، کسی سے اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوص نہیں، وہ پیار نہیں، وہ وارفتگی نہیں، وہ شوق نہیں۔
وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے پتہ نہیں رب کس کی برکت سے دے رہا ہے، پتہ نہیں میں کسی کو دوں گا تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ او یار میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارا ہی پیسہ اسی پر خرچ کر دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو نالائق ہے، نہیں پڑھ رہا۔ تو اگر میرے بھائی کا بچہ لائق ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، میری بہن کا بچہ لائق ہے اور وہ فیس نہیں دے سکتی، اور میرے پڑوسیوں میری گلی میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو میں اس پر پیسے خرچ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوتا؟ ملت کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے؟ ہمارے پاس جو کمی رہ گئی وہ خلوص کی رہ گئی۔ کام تو ہوتے ہیں، خدمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کاش وہ خاص خلوص اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا، وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، پر مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ اپنی زندگی میں خلوص لائیں، چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے یہ دکھاوے، چھوڑ دیں۔ وہ میں ادارہ تعمیر ہو رہا ہے تو ایک دوست نے نیچے لکھ دیا اس کے بانی محتمم فلاں 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 لکھ دیتے ہیں نا سنگی پیار سے، تو میں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میری نگرانی میں بن رہا ہے، لیکن میرا تو ذاتی مال تھوڑا سا اس میں، تو جنہوں نے ڈھیر سارے لگائے ہیں ان کا تو کہیں نام نہیں آ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ اجر سارا ادھر ہی چلا جائے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، بزرگ عالم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے وصال کو، ساری زندگی کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مدرسے میں خدمت میں گزاری، اور کبھی بچے اس مکان میں، آخری عمر میں لاہور میں ایک مکان بنایا۔ بہت عرصے کے بعد جب وہ مکان بن گیا نا تو حضرت اندر جاتے وقت رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت ساری زندگی کے بعد ایک مکان بنایا ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے، میں نے کوئی تھوڑی بہت دین کی خدمت کی ہے تو کہیں اس کا سارا اجر اللہ مجھے دنیا میں ہی نہ دے دے، ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کہا جائے کہ تجھے دے دیا تھا نا جو دینا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر۔ اپنی زندگی جب اس طرح کے انسان بنا لیتا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، میں اپنے سنگیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ نعت خواں، خطیب، واعظ اگر وہ طے کر لے گا نا آپ کے ساتھ 40,000 تو آپ نے اسے کہا فیصل آباد آنا ہے، 40,000 طے ہو گیا، تو اب وہ جب آیا نا، خلوص نہیں ہے نا، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، اب وہ آیا تو آپ نے اسے کہا وہ تو 10 کلومیٹر اندر جانا تھا، تو وہ کہتا ہے میں تو 10,000 اور لوں گا، تم نے تو فیصل آباد بتایا تھا۔ آپ دے دیں گے 10 اور، بلایا ہے، اب جلسہ تھوڑی خراب کرنا ہے، وہ لے لے گا، لیکن نہ آپ کا لطف باقی رہے گا نہ اس کا باقی رہے گا، اس کا بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک دکاندار اور تاجر، اس میں کیا لطف آئے گا، کیا ذوق باقی رہے گا؟ لیکن ایک بندہ گھر سے نکلا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رسول کے لیے نکلا، رب رسول کے لیے۔ آپ نے اسے کہا وہ 20 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو کہنے لگا لے چلو نا، میری گاڑی جہاں جہاں سے چلے گی قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ محبوب کے ذکر کے لیے گیا تھا۔ مخلص زندگی جب انسان گزارتا ہے، مخلص، تو پھر تو اسے نیتوں پر ہی اجر نصیب ہونا شروع ہوتا، پھر تو ارادوں پر اسے اجر ملتا ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا نہ انتظار کرو سیاستدانوں کا، اپنی گلی کی صفائی تو خود کر لو، نہ انتظار کرو نا ادھر ادھر آنے والوں کا، اپنے محلے کی صفائی پر تو خود توجہ دے لو۔ جتنے لوگ امیر ایک گلی میں رہتے ہیں وہ وہاں کے غریبوں کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیا مجبوری ہے ہمیں ان لوگوں کی؟ اتنا پیسہ لاکھوں کروڑوں مکانوں پہ لگتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا گلی پہ بھی تو لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں۔ سنو نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا،
وہاں اس نے ایک بڑا سا درخت دیکھا. اس درخت کی وجہ سے لوگوں کا چلنا مشکل تھا, لوگوں سے گزرا نہیں جا رہا تھا, مشکل تھا, اوپر سے ہو کے آنا پڑتا تھا. اس بندے نے کوشش کر کے نا, اب ایک درخت کاٹنا معمولی نہیں ہوتا. ایک بندہ ایک درخت کبھی کاٹے نا, اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا, پہلے لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے تو شام کو ایک مستقل مزدوری یہ بھی ہوتی تھی لکڑیاں کاٹنا. تو ایک درخت کو کاٹنا, اس بندے نے محنت کر کے کوشش کر کے وہ درخت اس لیے کاٹا کہ لوگوں کے رستے میں آتا ہے, رستہ کشادہ ہو جائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے لوگوں کے لیے رستہ کشادہ کیا, درخت کاٹ دیا, رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اتنا تو کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں اپنا ریپر ہی گلی میں نہ پھینکیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کچھ چھلکا ہی نہ پھینکیں کہ کوئی گر نہ جائے. کچھ کسی جگہ جب ہم مخلص ہو جائیں گے, 2 4 5 جگہوں کی ہم ڈیوٹی اٹھا لیں گے, بڑے سارے معاملات ہیں جو بہتر ہو جائیں گے, بڑی ساری آسانیاں ہیں. میں عید پہ میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ چلو اس طرح کرو, 3 جوڑے نہ بنوانا, 2 بنوا لینا, 2 جوڑے بنوا لینا, ایک دے دینا کسی غریب کو بھی. وہ بھی ہمارے یہاں مزاج ہے, ہم سمجھتے ہیں ساری نیکیاں ہم نے کرنی رمضان میں ہی ہیں. بھئی رمضان میں نیکیوں کا اجر بہت زیادہ, اس میں شک نہیں, لیکن دین تو سارا سال ہی ہے نا, نماز تو سارا سال ہی ہے نا, غریب کی مدد تو. اور راشن بنڈن والے ہو لوگوں, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. وہ اس کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ ان کی خدمت کی جائے, لیکن بعض چیزوں کو ہم بعض جگہوں پہ بند کر دیتے ہیں, درست نہیں. اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کریں, کچھ پروگرام بنائیں. ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق. وہ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے شکوہ کیا, فلانا بھی برا ہے, فلانا میرے دوست اچھے ہیں ہی نہیں. ایک ہوتا ہے بندہ عقیدے کا برا, اس سے تو بچنا 100% ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی دنیاوی کمزوریاں آ گئیں, تو دنیاوی کمزوریوں کا یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی. حضرت سنتے رہے, جب اس نے حد کر دی نا, حضرت سعدی فرمانے لگے, او بھائی بات چھوڑنا, پانی جتنا بھی گندا ہونا آگ بجھانے کے کام آ ہی جاتا ہے. اتنی زیادہ نفرت نہ کر, پانی بڑا گندا بھی ہو تو کچھ نہ کرے تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں. تو چلو اتنی توقع کسی سے رکھ لو کہ یہ کام کرے گا, تو زندگی میں کچھ تو انسان کرے. امام ابو نعیم نے لکھا ہے 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, توجہ ہے میرے دوستوں, ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں, جہاں 2 وقت کا کھانا بھی جاتا تھا, دوائی کا خرچ بھی جاتا تھا. 100 گھر, تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی, 100 گھر پورا کھانا جاتا ہے, کپڑے جاتے ہیں, دوائی کا خرچ جاتا ہے, لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے, پتہ کوئی نہیں. کوئی نقاب پوش آتا ہے, اگر اس سے نام پوچھتے ہیں تو غصہ کرتا ہے, اور صحیح والا غصہ کرتا ہے. اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے اگر آپ نام پوچھا تو آؤں گا نہیں. 100 گھر, اور یہ کام سالوں چلا, سالوں. پھر اچانک نا کچھ دن گزرے تو وہ کھانا, وہ چیزیں آنی بند ہو گئی. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, تیرے گھر نہیں آتا؟ نہیں, اب میرے گھر بھی نہیں آتا. تیرے ہاں بھی نہیں پہنچا؟ نہیں. اب لوگ ایک دوسرے سے تفصیلات لیتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, کب سے نہیں آیا تیرے گھر؟ اس نے کہا 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اب دیکھو نا 18 محرم کو کیا ہوا, جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. یہ شیر خدا کے پوتے 100 گھر تھا مدینے میں, اور جب ان کے بچے روئے ایک دوسرے سے سوال کیے, اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے. لوگوں نے صاحبزادہ گرامی قدر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بابا اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, وہ رات کو پہنچا کے آتے تھے. اب تجسس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ جوان تھے, وہ بوڑھے آدمی بھی جاتے رہے؟ تو فرمانے لگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں چھوڑاتا ہوں, تو پھر فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا, تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا, وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے.
راز رہنے دے اسے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے عزیز، زندگی میں کوئی کام ایسا کر جائیں، کوئی ڈیوٹی ایسی کر جائیں جو والباقیات الصالحات بن جائے، جو باقی رہ جائے ہمارے لیے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، اکثر سے، کہ کچھ تھوڑا سا نا، وہ ایک درویش تھے نا دلی میں، تو چھوٹا سا کوئی دکانداری کرتے تھے، تو اکثر لوگ انہیں کھوٹے سکے دے جاتے، تو بابا جی قبول کر لیتے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاید بابے کو پتہ ہی نہیں سکے کھوٹے ہیں. وہ ڈھیر سارے لوگ جہاں کوئی کھوٹا سکہ کہیں نہ چلتا وہ آ کے وہاں دے جاتے. تو بابا جی لے لیتے. ایک دن ان کے بچے نے پوچھا کہ ابا جی آپ کو پتہ نہیں یہ کھوٹے سکے ہیں؟ کہنے لگے پتر پتہ ہے. تو کہا آپ چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں. فرمانے لگے کہ تو میری نیت یہ ہے کہ چلو میں دھوکہ کھا جاؤں باقی مومن بچ جائیں، اور دوسری بات بتاؤں گا نہیں. پتر نے ضد کی، کہا ابا جی بتائیں تو صحیح، آپ مجھے بتائیں کیوں کھوٹے سکے لے لیتے ہیں. تو بزرگ رو پڑے، اتنا روئے کہ زمین پہ بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے پتر جب کوئی کھوٹا سکہ آتا ہے تو دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو کھوٹا سکہ ہی ہوں نا. صبح قیامت جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیے ہیں، تو بھی ایک کھوٹا سکہ قبول کر لے. ایک کھوٹا سکہ ہے جسے بھی قبول کر لے. امید ہے ان جملوں پہ رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا. اخلاص والا مزاج پیدا کریں. کسی کو 2 وقت کا کھانا دے کے اس کا گلی گلی تذکرہ نہ کریں. دیکھیں اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میری تو ویڈیو بن رہی ہے نا، میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں تو آیا ہوں اور جناب ابھی جاؤں گا. لیکن اصل مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جو محفل سے پہلے جھاڑو دیتا ہے، جو گلی گلی اشتہار لگاتا ہے، جو بیچارہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ. یہ لوگ مہمان خصوصی ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں خلوص والا مزاج پیدا کریں. کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی چیز کا اظہار نہ کریں. چیزیں جب ریاکاری میں آ جاتی ہیں تو وہ اداکاری بن جاتی ہیں، وہ عمل تکلیف والا بن جاتا ہے. جس پر ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے، کسی کی بیٹی کی کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی ہم فلاں غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں. وہ جو غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں وہ انٹرویو خود دے رہے ہوتے ہیں، VIP وہ خود بنے ہوتے ہیں، مہمان خصوصی ہوتے ہیں، آگے آگے کھڑے. دولہے کی آج بھی عزت نہیں بیچارے کی، اجتماعی شادی ہو رہی. تو اسا فرمانے لگے ضرور کراؤ شادیاں، لیکن جس کی بیٹی کی شادی کراؤ پھر اس کی شادی میں خود نہ جانا، اس لیے کہ اس کا باپ تو تمہارے پیچھے ہی بھاگا رہے گا، شکریہ ہی ادا کرتا رہے گا. تھوڑا سا نا دے دو بس، ٹھیک ہے ہو جائے گا. پھر ہمارا ایک اور بھی ہمیں بات تنگ کرتی ہے کہ اوہو پتہ نہیں فلانا بندہ جو ہے وہ صحیح جگہ لگائے گا بھی کہ نہیں. سچ بتانا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے اہل تھے، ہمارے اندر قابلیت تھی، جب اس نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کی اتنی تفتیش تو نہیں نہ کرنی چاہیے جتنی کہ ہم کرتے ہیں. تو اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں، للہیت والی بنائیں. کچھ کام کریں تھوڑا بہت. دیکھیں ضرور نماز باجماعت ادا کریں مسجد میں، لیکن امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. اکیلے میں جو بندہ نیک ہوتا ہے، اپنی تنہائی میں بھی کچھ وظائف پڑھیں. کچھ تھوڑے سے پیسے چھپا چھپو کے ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں. کسی غریب کی مدد خالص اس لیے بھی کریں کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں. اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں. جب مخلص لوگ مل جاتے ہیں نا تو اخلاص والا ایک بندہ بھی ہو تو باقیوں کا کام بھی بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر زیادہ توجہ کریں، اپنے معاملات پر غور کریں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، تو جا کے مارا ابو جہل کے سر پہ. مختلف روایتیں ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. جا کے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا. کہتے ہیں وہاں تو محبت میں یہ نا بھائی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ پھر اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی بہت کر بیٹھتا ہے نا باتیں شاتیں، تو پھر وہ کھل کے اظہار نہیں کر پاتا. وہ ہمارے چچا کو ضرورت پڑ گئی تھی 1-2 لاکھ روپے کی، تو ہمارے ابا جی کا بڑا دل کر رہا تھا دینے کو، تو ہمیں راضی کر رہے تھے. کہنے نے وہ دیکھو نا پھر 2 لاکھ منگتا ہے.
میں نہیں پورا، میں کو لکھ سوا دیاں گا اور میرے اپنے بھی بال نے. تو میں ہس پڑا تو مجھے کہنے لگے تو کہڑی گلوں ہسنا ہے؟ میں کہ ابا جی انہیں 2 منگے، تھوڑا دل 2.5 دن نو کردا پیا ہے، لیکن وہ بھائی ہے نا جی، بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے. تو حضرت امیر حمزہ بھائی اور بھتیجے کی محبت میں زور سے مارا. کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا ہے، لیکن جب واپس آیا تو دل میں خیال آیا کہ تو اعلان کر رہا ہے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ حق پر میرا دل جما دے. میں نے دعا کی اور اللہ نے رسول پاک کے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرما دی. حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے. آسمانوں میں ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا وہاں انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. بڑی جاندار شہادت پیش کی. 40 کے قریب لوگوں کو پہلے خود شہید قتل کیا انہوں نے، شہید ہونے سے پہلے 40 کے قریب لوگ قتل کیے. پھر پیچھے سے وار کیا اس نے چھپ کے. جناب بخشی خود بعد میں کلمہ پڑھ گئے، بتاتے ہیں میں نے پیچھے سے وار کیا، پھر وہ گر گئے، لیکن کہتے ہیں کہ پورا نیزہ ان کے وجود میں تھا، گرے ہیں پھر بھی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے. یہ آج جو ہمارا حال ہے نا، ہر بندہ کمزور ہے، او گرمی بڑی ہے، او جناب تلخی بڑی ہے، ہمت ہی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے. پھر سے کھڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ خون بڑا بہہ گیا تھا پھر زمین پہ تشریف لے آئے. پھر ان کی شہادت ہوئی. 70 بار میرے نبی پاک نے ان پر جنازہ پڑھا ہے، اور حضور نے آنسو بہائے سیدنا امیر حمزہ پر. ان لوگوں کے تذکرے، ان لوگوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں. ان کا ذکر دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کی یادیں روح کو تازہ کرتی. تو اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت پیدا کریں، مخلص ہو جائیں. کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کریں، میکے میں، سسرال میں، اڑوس میں، پڑوس میں، دوستوں میں، ادھر ادھر، تو کوشش کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے. جب بیچ میں رب رسول آ جائیں گے تو زندگی سکون والی ہو جائے، پھر ان سارے تکلفات سے انسان بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.